ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے کل قرآن عظیم کی تلاوت دو تین اجتماعات سے ہم سن رہے ہیں کہ قرآن عظیم کی تلاوت کیسی کرنا چاہیے، ہے نا۔ پہلی بات تو کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے ان کا رد کیا ہے، کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور جو کرتے ہیں ان کو اچھے سے کرنا چاہیے، اور اچھے سے کیسا، معنوں کو سمجھ کے۔ جیسے اس دن ہم نے سورہ حجرات کو سنا، مزہ آیا، ہے نا۔ انشاءاللہ آج سورہ حشر پڑھنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ حشر۔ اور کل آپ نے ایک فضیلت کی چیز سنی تھی کہ جس شخص نے صبح کی اور فجر کی نماز کے بعد 100 آیات پڑھی تو اس دن پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان جو کچھ عمل کریں گے اس کے برابر اکیلے اس کو ثواب ہے۔ اتنا ثواب سنبھال نہیں پاؤ گے، من میں اتنا ثواب کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ویسے بھی تم کو سنبھالنا نہیں ہے، فرشتے سنبھالیں گے تمہارا ثواب۔ صرف کر کے چھوڑ دو، سنبھالنا کام فرشتوں کا۔ فرشتے بھی بولیں گے اللہ اس کو جنت میں داخل کر، اتنا ثواب ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ کریں گے نا انشاءاللہ 100 آیت۔ اچھا، پورے قرآن عظیم میں کتنی آیت ہیں؟ 6666 ڈیوائیڈڈ بائی 100 کرو گے تو کتنا ہوتا ہے؟ 66 دن، ہے نا۔ اور 67 بھی پکڑ لو کیونکہ باقی کے 66 بستے ہیں نا۔ 67 دن میں قرآن عظیم مکمل، اگر 100 آیت روز پڑھو گے تو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ 3 دن کے اندر سورہ بقرہ پوری، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اگر پڑھو گے تو کریں گے انشاءاللہ۔ شروعات کیسے کریں گے؟ پہلے ہی دن 100 آیت پڑھ ڈالیں گے، ہے نا۔ پڑھو، اگر دم ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کیسے پڑھنا، کیسا ہوتا ہے آگے اس میں آئے گا بھی انشاءاللہ۔ قرآن عظیم کو جب تک پڑھو جب تک تم دل سے پڑھو۔ جیسے ہی تمہارا دل بھٹکنے لگے قرآن شریف رکھ دو۔ کہ قرآن عظیم کو بے دل نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اب تم اپنی کیپیسٹی دیکھو کہ جب تم پڑھتے ہو تو کتنی آیتوں، اور آیتیں گننا تو ہے ہی نہیں، پڑھتے رہو۔ جب تم کو ایسا لگے کہ ہاں بس ہو گیا، تب دیکھ لو کتنی آیتیں ہوں گی، تو تم کو پتہ چلے گا کہ تم کتنی کیپیسٹی رکھتے ہو۔ بلا تمثیل، جیسے جب ہم جم کرنے جاتے ہیں نیا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی دن 100 اٹھک بیٹھک مار دیتے ہیں، نہیں نا۔ تو جو ٹرینر ہوتا ہے وہ بھی سکھاتا ہے، ٹرینر لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہے نا، کہ پہلے 10 بینچ مارو، پھر 10 یعنی ڈپس لو، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے پہلے اس طریقے سے شروع کرو، کیونکہ تم لمبی ریس کے گھوڑے بننے چاہتے ہو، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی دن دوڑے اور دوسرے دن بیماری اور طبیعت خراب، تیسرے دن انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اچھی طریقے سے ہماری سینچری پوری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ 100 آیات بھی پڑھیں گے، پھر اس سے زیادہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ مالداری نہیں اور اس کے بعد فاقہ نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے پھر اسی دن مر جائے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور جس نے رات میں پڑھی، رات کب شروع ہوتی اپنی؟ مغرب سے، تو جس نے مغرب کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی، صرف 3-4 آیتیں، سمجھ میں، اگر جس نے پڑھ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہیدوں میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ تو صبح فجر بعد بھی اور مغرب بعد بھی، دن شروع ہوا تب بھی اور رات شروع ہوئی تب بھی، روزانہ اگر آپ نے پڑھا اس کو، سورہ حشر کی آخری آیت۔ میں نے ابھی کون سی سورہ پڑھنے کے لیے؟ حشر ہی کہا تھا نا،
سورہ حشر میں نے بولا تھا آج پڑھ لینا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو اگر آپ مکمل نہیں پڑھ پائے تو یعنی جہاں تک بھی گئے اس کے بعد آخری آیات ضرور پڑھ لینا انشاءاللہ، اس میں سب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کے وقت یا شام کے وقت سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی اللہ تعالیٰ شہداء کی مہر اس پر لگا دیتا ہے. اور حضرت قاسم بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا جو گوشہ نشین تھا، ابھی ہم سن رہے تھے گوشہ نشین تھا، لوگوں سے الگ تھلگ تھا. تو جو الگ تھلگ رہتا ہے وہ کس سے خوش ہوگا؟ ہم ٹائم پاس کے لیے تو ہی نکڑ پر اترتے ہیں، ناکے پر اترتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، ہے نا. اب وہ اکیلے جب انہوں نے پوری دنیا چھوڑ دی ہے تو وہاں ٹائم پاس کس چیز سے ہوتا ہے؟ اور معاذ اللہ یہاں ہم ٹائم پاس نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کا وقت اس سے مانوس کیسے ہوتے ہیں، وقت گزرتا کیسے. تو ان سے پوچھا ایک عابد سے، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم مانوس کس چیز سے ہوتے ہو، یہاں کوئی چیز ہے؟ تو قرآن عظیم رکھا تھا، انہوں نے قرآن عظیم کی طرف ہاتھ کیا، اس کو اپنی گود میں رکھا اور کہا اس سے مانوس ہوتا ہے، یعنی قرآن عظیم میرے لیے کافی ہے. تو قرآن عظیم کی دوستی اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے. قرآن عظیم سے محبت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. قرآن عظیم کو پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ہے، اور قرآن عظیم سے استفادہ حاصل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، یعنی ہم ویسا بس پڑھتے چلے جاتے ہیں نا، آگے اس کی تعبیر کی گئی جیسے گھاس کاٹتے چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے قرآن مت پڑھو. قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کرو. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، وہ اسی لیے کہا گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا شخص جو ترتیل سے نہیں پڑھتا تو وہ ایسا ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو قرآن پاک اس پر لعنت بھیجتا ہے. حضرت میسرہ فرماتے ہیں بدکار آدمی کے سینے میں قرآن پاک مسافر کی طرح ہے. جو انسان قرآن پاک کی بات کو پر عمل نہیں کرتا اس کا قرآن پاک پڑھنا کچھ مطلب کا نہیں ہے. اس کے دل میں قرآن پاک ایک مسافر کی طرح ہے، ابھی ہے تھوڑی دیر میں چلا جائے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے وہ حامل کس کو بولتے ہیں؟ حامل یعنی اٹھانے والے، جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں قرآن کو اٹھا رکھا ہے. کہتے ہیں قرآن پاک کے وہ حامل جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، دوزخ کے فرشتے بت پرستوں سے بھی زیادہ اس کی پکڑ کریں. یعنی جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، رام شنکر کرشنا وغیرہ کی، ان سے بھی خطرناک اور شدت والی پکڑ ان کی ہوگی جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے کل سے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، نہیں تو بت پرستوں کی، تو اس بت پرستوں سے زیادہ پکڑ اس کی ہوگی جو قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرے، اور بت پرست ہی بن کر وہ مرے گا کہ جو قرآن پاک پڑھے ہی نہیں. سمجھ میں یہ بھی بات یاد رکھنا ہے. اس کو یہاں پر کیا ہوتا ہے، شیطان بولتا ہے ٹھیک ہے نا قرآن پاک پڑھ کے عمل نہیں کرے تو بت پرستوں سے زیادہ مار پڑے گی، زیادہ پکڑو گی، پڑھی مت. یعنی اس کا سولوشن دیتا ہے شیطان، آپ کو عذاب سے بچنے کا سولوشن دیتا ہے، اور ایسا سولوشن ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی خطرناک عذاب والا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا گوشہ نشینی وداؤٹ علم کے نہیں ہونا چاہیے. تو علم ہوگا تو انسان اس چیز کو سمجھے گا، یعنی کہے گا یعنی مرتا کیا نہ کرتا. پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے، سمجھ میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر عمل پہلے ریاکاری ہی ہوتا ہے، مجبوری ہی ہوتا ہے. مجبوری ہے میں لگا رہا ہوں، امام غزالی نے ریاکاری کہا ہے. یعنی ہر عمل پہلے آپ مجبوری میں کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں بھائی، ڈر کے کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو مار پڑے گی اس لیے میں کرتا ہوں. لیکن ایک دن اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ پھر تم اس کے بغیر جی نہیں سکتے. کاش ہم سب کے ساتھ وہ دن بھی آئے. تو ایسا شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا وہ بت پرستوں سے بھی بڑی پکڑ میں پکڑا جائے گا. بعض علماء نے فرمایا کہ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے پھر اس میں گفتگو شامل کر کے دوبارہ پڑھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ میرے کلام کے ساتھ تیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے کہ کیا میرے کلام کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے. یعنی پڑھ رہا ہے لیکن تعلق کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور بیچ میں دوسری چیزوں میں لگا ہے،
سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک اس کو صرف ختم کرنا ہے کہ ایک پارہ ختم ہو گیا، دوسرا پارہ ختم ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا، نہیں، پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو. اس لیے میں نے کہا 100 آیتیں ختم کرنے کی کوشش مت کرو، جتنی آیتیں پڑھو اس کو حاصل کرتے ہوئے پڑھو، بھلے سے 2 ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، بھلے سے 10 ہی آیت کیوں نہ ہو، کریں گے نا انشاءاللہ. حضرت ابن رباحہ فرماتے ہیں، کون ہے یہ رباحہ؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت خواں ہیں، ان کے بیٹے ابن رباحہ. ٹھیک ہے، ابن رباحہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک یاد کر کے پچھتایا، قرآن پاک یاد کر کے پچھتایا. یہ خوف تھا ان کا، خوف. قرآن پاک یاد کرنا برا نہیں، اچھا ہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے جب یاد کر لیا تو اس کے بعد جب میں نے اس کے بارے میں وعید سنی تو خوف کی وجہ سے کہتے ہیں میں پچھتایا، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک والوں سے وہ سوال ہوگا جو انبیاء کرام سے ہوگا. جس کو قرآن پاک معلوم ہے، آپ کہیں گے اچھا ہوا میں نے نہیں پڑھا. جس نے نہیں پڑھا وہ یہ ایلیجیبلٹی حاصل کر ہی نہیں پائے گا. قرآن پاک کا حامل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو قرآن پاک ملا. ہم نے جیسے چند آیتیں ہم کو بھی پتہ ہیں، تو آپ کو جتنی آیتیں پتہ ہیں آپ اس آیتوں کے حامل ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور زیادہ حاصل کریں. تو جو شخص قرآن پاک کا حامل ہوتا ہے، قیامت کے دن قرآن پاک والوں سے وہ سوال ہوگا جو انبیاء کرام سے ہوا. کیا سوال ہوگا؟ ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کا کلام حاصل کیا تو تم نے لوگوں تک پہنچایا کیا؟ اس پر عمل کیا کیا؟ تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہے تو تم سے بھی یہ پوچھا جائے گا. تو اگر تم نے حاصل کیا ہے تو جو انبیاء کرام سے سوال ہوگا تم سے سوال ہوگا. اور انبیاء کرام جو وہ تو سب پاس ہونے والے ہیں، تو تم بھی اگر پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت عطا فرمائے. یعنی اس کے ایلیجیبل تم ہو جاتے ہو، اس ایگزام کے دینے کے لائق ہو جاتے ہو. اور سب کو بہت سارے کورسز ہوتے ہیں نا جس کا ایگزام بھی سب کو دینے نہیں ملتا، اس کی کم سے کم ایلیجیبلٹی ہوتی ہے کہ اتنا پرسنٹ ہے تو آپ کیا IIT کیا اس کا ایگزام ہوتا ہے نا، انٹرنس وغیرہ ایگزام کے ہوتے ہیں، بولے اتنا پرسنٹ ہے تو ایگزام دے سکتے ہو، نہیں تو نہیں دے سکتے ہو. تو پھر بھی انسان کوشش کیوں کرتا ہے؟ مجھے اتنا پرسنٹیج لانا ہے کیونکہ مجھے وہ ایگزام دینا ہے. ارے ایگزام ہے بھائی، پیچھے بھاگو، ایگزام سے دور بھاگو. کیوں ایگزام دیتے ہو؟ ایگزام کیوں دیتے ہو آپ کو معلوم ہے؟ ایگزام دے دیا، پاس ہو گئے تو مزے آ جائیں گے. تو یہ ایگزام بھی اگر آپ نے دے دیا تو آپ کے مزے آ جائیں گے. تو قرآن پاک حاصل کریں گے نا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ اجتماع سے. خود پڑھنا پڑے گا. روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھو یا اس سے زائد جتنا ہو سکے، تو معنوں کے ساتھ پڑھو. انشاءاللہ آپ کو 10 میں سے 15-20 آیتوں میں سے 1-2 آیت تو اچھی طریقے سے دماغ میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. زندگی بھر پڑھو گے ایک آیت کر کے بیٹھتی چلی گئی پورا قرآن پاک، بھلے سے ترتیل کے ساتھ، یعنی آرڈر میں. آپ کو یاد نہ ہو کہ پوری سورہ بقرہ آپ نہیں سنا سکتے، سورہ آل عمران یا سورہ نساء آپ پوری نہیں سنا سکتے، نو پرابلم، لیکن آپ کو سورہ بقرہ میں جو حکم ہے سب معلوم ہے، کیونکہ آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھا ہے، کئی مرتبہ پڑھا ہے، اس کے سارے احکام آپ کو پتہ ہیں، تو آپ کو سورہ بقرہ پتہ ہے. سمجھ میں آئے؟ تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. بور ہو رہے کیا؟ آگے سنو انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حامل قرآن کو چاہیے. ابھی حامل جب بولوں سمجھ جاؤ. حامل سمجھتے ہیں؟ حاملہ عورت کہتے ہیں نا، حاملہ عورت کی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یعنی اس نے بچے کو اٹھا رکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں حاملہ، ہے نا. تو اس طریقے سے جو قرآن پاک جس نے اٹھا رکھا ہے سینے میں وہ قرآن کا حامل ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے. سبحان اللہ. یہ بہت، یعنی اگر میں اس پر ہی ختم کروں نا، ٹائم بھی ہو گیا، تو میرے جہاں تک خیال ہے بالکل یعنی آج کے اجتماع کا محاصل مل گیا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. دھیان سے سنو. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، کہتے ہیں، اور آگے نا یہ آگے جتنا ہے نا زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی روایت، کیونکہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بہت روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں، کیونکہ جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ جب لوگ سو رہے ہوں. یعنی جو حامل قرآن کی جو حامل قرآن ہے یہ اس کی خصلت میں سے ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ قرآن پاک پڑھتا ہے. اور دن سے پہچانا جائے جب لوگ کوتاہی کر رہے ہوں، یعنی اس کا دن ایسا ہو کہ لوگوں کی طرح نہ ہو،
لوگ کوتاہی کر رہے ہوں اور وہ اپنا پورا عمل کر رہے ہوں. یعنی وہ اپنی رات سے پہچانا جائے, اپنے دن سے پہچانا جائے, یعنی اپنے عمل سے پہچانا جائے. اور آگے بھی ہے, کہتے ہیں غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہوں. جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں تو وہ غم میں مبتلا ہو. دنیاوی خوشیاں جب کوئی منا رہا ہو تو وہ آخرت کے غم میں ہو. تو یہ حامل قرآن کی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے آخرت کے غم میں رہتا ہے جب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اور رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہیں. لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو اور رو رہا ہو. اور خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ بیہودہ گفتگو میں مبتلا ہوں. جب لوگ فضول باتیں کر رہے ہوں اس وقت وہ خاموش رہے تو پہچانا جائے کہ بھائی یہ عالم ہے, علم والا. یہ علم والے کی پہچان ہے, سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ عمل جو ہے نا وہ دکھاتا ہے کہ کون اصل حامل قرآن. اور پہچانا جائے عاجزی سے جب لوگ تکبر کر رہے ہوں. لوگ تکبر میں مبتلا ہو, عاجزی میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہاں اس نے قرآن کو صحیح طور سے سمجھا ہے, اس لیے یہ بڑائی نہیں مارتا. اور حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ پرسکون نرم طبیعت والا ہو. پرسکون, کوئی گھائی نہیں, پرسکون اور نرم طبیعت, کوئی سختی نہیں. لیکن سختی کس چیز میں نہیں؟ اخلاقی طور پر آپس میں رحماؤ بینہم. لیکن سختی کہاں؟ اشداؤ علی الکفار. جس کو سمجھ میں آیا اس نے سبحان اللہ بولا, ہے نا. یعنی آپ کہیں گے نرم طبیعت والا ہونا چاہیے تو سب جگہ نرم ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. کسی نے کہا بیٹھ جا تو لیٹ گیا, ایسا نہیں. سمجھ میں, نرم طبیعت سے مراد یعنی لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے. کچھ اگر ایسا کچھ ہو گیا کسی سے کچھ الٹا سیدھا تو فوراً پرتپاک انداز میں جلال میں نہ آ جائے, ارے بھائی کیا کر دیا ہے, ٹھیک ہے جانے دو. ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے تھا. اس کو کہتے ہیں نرم طبیعت. اور یہ بتائے دیکھتے کے ساتھ آنکھ ببولا ہو جائے نا, یہ حامل قرآن کی کوالٹی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی ختم نہیں ہوا, آگے سنو. کہتے ہیں خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ بیہودہ گفتگو کر رہے ہوں. عاجزی انکساری سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر کر رہے ہوں. حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ پرسکون نرم طبیعت والا ہو, جفا کار اور جھگڑالو چیخنے والا نہ ہو. جفا کار, جھگڑالو اور چیخنے والا نہ ہو. لیکن ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صحیح وجہ ہو تو غصہ آنا چاہیے, کیونکہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کس نے کہا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ. یعنی ہر پہلو پہ نظر رہنا چاہیے. ایسا یہ تطبیق بہت ضروری ہے. ابھی تطبیق یاسین میں بتا رہے تھے نا تطبیق, تو یہ تطبیق ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے ایک چیز سنی تو اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ چھوٹ جائے, دونوں بھی یاد رکھو. تو کہا گیا کہ وہ جو قرآن پاک کا حامل ہوتا ہے پرسکون ہوتا ہے, نرم طبیعت والا ہوتا ہے, جفاکار اور جھگڑالو اور چیخنے والا نہیں ہوتا, اور شور و شغب کرنے والا اور سخت مزاج نہیں ہوتا. سخت مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کی تکلیف دیکھ کے اس کا دل ہی نہیں پگھلے, اس کو سخت مزاج کہتے ہیں. تو یہ ساری کوالٹی کس کی ہے؟ جو قرآن پاک کا حامل ہو. تو قرآن پاک یہ چیزیں سکھاتا ہے. اگر آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھا لیکن مکاشفۃ القلوب پڑھی, اس میں انکساری بھی پڑھی, قناعت بھی پڑھی, اخلاق بھی پڑھا, تکبر نہ کرنا بھی پڑھا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیکھ لیا تو آپ نے قرآن پاک سیکھ لیا اور آپ قرآن پاک کے حامل ہو گئے. اس لیے یہاں مکاشفۃ القلوب اور امام غزالی کی احیاء العلوم سے درس ہوتا ہے, تاکہ وہ اس میں جو بھی تعلیم ہے وہ قرآن ہی کی تعلیم. تو یہ سب اندر اپنے جب تک آپ نہیں لاؤ گے تب تک آپ حامل قرآن نہیں کہلاؤ گے. بھلے سے آپ کو پوری سورہ یاسین یاد ہے, آپ کو پوری سورہ طٰہٰ سورہ ملک یاد ہے, آپ کو پوری سورہ بقرہ یاد ہے, پوری سورہ حشر سورہ محمد یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی آپ کو یاد ہے, پورا قرآن آپ کو یاد ہے, لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے اندر نہیں آئی تو آپ حامل قرآن نہیں. آخری چیز میں نے یہ بولی تھی اور سن لو, لیکن یہ سب کوالٹی یاد رہیں گی نا. اب ہم جب بھی پڑھیں گے تو ان کوالٹی کو اپنے اندر لانے کے لیے پڑھیں گے, اس نیت سے پڑھیں گے, یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تب آپ قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے اور صحیح تلاوت کرنے والوں میں شمار ہوگے. ورنہ یہ قرآن پاک ہے کہ اگر تم نے اس طریقے سے نہیں پڑھا, جب تم پڑھو گے تو یہ تم پہ لعنت کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے زیادہ منافق قرہ ہیں, قاری قرآن پاک پڑھنے ہی والے سب سے بڑے منافق.
اس امت کے زیادہ تر، یعنی زیادہ تر کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا ایکسیپشن ہے اس میں، یعنی کچھ لوگ، الا ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں نا، سوائے کچھ لوگوں کے، زیادہ تر قرہ ہی منافق ہیں، یاد رکھنا۔ اور دیکھیں آپ کہ جو کم علم جو لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ ہوشیار نہیں ہوتے، ان کو 2-3 بات پتہ ہوتی ہے لیکن بڑے مضبوط ہوتے ہیں اس میں، سمجھ میں آیا؟ تو وہ 2-3 ہی بات یاد ہے لیکن اس پر ان کا یقین، ایمان مضبوط ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، سچ ہے یا جھوٹ مجھے نہیں پتا، لیکن واقعہ اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام کرو تو پورا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے بسم اللہ کی فضیلت، اس نے سنا، اس کے دل میں اس پر بیٹھ گیا، اس نے ہمیشہ بسم اللہ کی یعنی عمل شروع کر دیا ہر کام سے پہلے۔ تو ایک مرتبہ وہی حضرت جو بیان کر رہے تھے ان کے ساتھ میں وہ کسی ندی کے کنارے پہنچا اور پار کرنا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا کہ جو ناؤ وغیرہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا آپ کیسے پار کریں گے؟ بولے حضرت آپ نے تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھو اور عمل کرو ہو جاتا ہے۔ بولے ارے تو بغیر ناؤ کے کیسے ہوگا؟ بولے حضرت آپ ہی نے کہا تھا، وہ بسم اللہ پڑھا اور ندی پر چل دیا، پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ تو یقین اور ایمان انسان حاصل کرتا ہے جب اس کو بھلے سے کم علم ہو لیکن تھوڑی بات سیکھی لیکن اس پر یقین حاصل کر لیا تو آپ نے قرآن کا وہ حصہ حاصل کر لیا۔ اور جو بیوقوف پورا قرآن پڑھتا ہے، اس کی ساری سواق و سباق بھی جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ایمان یقین مضبوط نہیں ہے، تو ایسے شخص پر، قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے قرآن خود، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے سب سے سختی سے اسی کو پکڑیں۔ اور اس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ اس امت کے زیادہ منافق قرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کرو، دیکھو جو میں نے کہا تھا نا، جب تک کرنا جب تک اچھا لگے، ہے نا، جیسے ہی دل تھوڑا سا یہاں وہاں ہوا قرآن پاک رکھ دو بند کر کے، پھر جو پڑھا تھا نا اس کو آرام سے لیٹ کر یاد کرو۔ سب سے ہم جیسے جو کیا کہتے ہیں لذت پسند اور کاہل اور آلسی لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کے لیے سب سے بہترین ذکر جو ہے نا لیٹ کر آنکھ بند کر ہوگا۔ ہم تو ایسے ہی مزے، کیونکہ بیٹھ کر تسبیح لے کے تو ہوتا نہیں، اب اتنی دیر بیٹھیں گے۔ یا سب سے بہترین ذکر نماز میں ہوتا ہے، نماز ہو لیکن اس میں ایک دم حساب میں کھڑا ہونا تھا، اس کو کہتے ہیں سائز میں کھڑا رہنا تھا، اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، تو اس کے لیے محنت لگتی ہے نا۔ اب کھا پی کے یہاں تک حلق تک کھا کے بیٹھے ہیں تو اب کھڑا کہاں ہوا جائے گا؟ تو لیٹ ہی کے صحیح لیکن آنکھ بند کر کے ہی صحیح، لیکن اللہ کی یاد کرو انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ چل ٹھیک ہے میرے بندے، کھا لے پی لے سو جا، ہے نا، آرام سے یاد کر، لیکن یاد کر۔ اس کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر یعنی جب دائیں بائیں لیتے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنا۔ آیت یاد آئی نا، عمل کریں گے تو انشاءاللہ آیت یاد رہے گی انشاءاللہ۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کر جب تک وہ تجھے برائی سے روکے، اور اگر تو تلاوت کے باوجود نہ رکے تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ یعنی قرآن پاک کا پڑھنا وہی مانا جائے گا جتنا جب تک کہ تم اس پر عمل کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو، اور وہ قرآن پاک کا پڑھنا مانا ہی نہیں جائے گا جس پر آپ کا عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کے حرام کردہ باتوں کو حلال قرار دیا وہ قرآن پاک پر ایمان لانے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا جو ہے شوق اپنے اندر پیدا کرو اور عمل پیدا کرو قرآن پاک سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اچھا مبلغ، اچھا پہنچانے والا وہی بنتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے نا۔ تو کتابوں میں بہترین کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے شروع کرو اور اولیاء کرام کی کتابیں بھی سپورٹ کے لیے پڑھو تاکہ تم کو قرآن سمجھ میں آئے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیم بھائی کی دادی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے سنا اور جو بھی کچھ ہم نے
اللہ کا ذکر کیا، اس کا جو بھی ثواب ہم کو ملے اللہ تبارک تعالیٰ ہم اس کو سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے، انبیاء کرام کے وسیلے سے علیم بھائی کی دادی کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ میرے مولا اس مجلس کے صدقے میں اور تیرے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی عادت عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا عمل ہماری زندگی میں عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، قرآن پاک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کا عالم بنا، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کو ہمارا شفیع بنا، قرآن پاک کو قبر میں ہمارا دوست بنا۔ میرے مولا قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور قرآن پاک کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔